بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم. عزیز بزرگوں، دوسرے پارے کی چھٹے رکوع کی یہ میں نے آیت تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف رکھو کہ مغرب کی طرف رکھو، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف مشرق کی طرف کر لیا تو یہ بہت بڑی نیکی ہو گئی یا مغرب کی طرف کر لیا تو یہ بہت بڑی نیکی ہو گئی. اس چیز کا نام نہیں، بلکہ نیکی اللہ نے آگے شمار فرمائی ہے. اصل میں اس کو مشرق اور مغرب کو سمجھنے کے لیے ایک واقعے کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ہجرت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، مکہ میں جب تک تھے تو خانہ کعبہ کے جہت میں، خانہ کعبہ کے سامنے رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اچھا، عجیب بات یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بھی، مکہ میں بھی جب نماز پڑھتے تھے تو جیسے خانہ کعبہ ہے بھئی، مثال کے طور پر اب کعبہ کے ارد گرد آپ کہیں بھی کھڑے ہو گئے، یہاں کھڑے ہو گئے، یہاں کھڑے ہو گئے، یہاں کھڑے ہو گئے، یعنی ہر طرف کھڑے ہو گئے، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب آپ کی نماز کہیں سے بھی ہو جائے گی. ہم اپنی مسجد میں گھوم کے آگے کی طرف کھڑے ہو جاوے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں رخ کرنا پڑے گا قبلے کی جانب، کعبے کی جانب. اچھا، ایک اور مسئلہ یہ سمجھے، کعبہ نظر آ رہا ہے تو کعبے کے سامنے رخ ہونا ضروری ہے. کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ جہت ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر حرم میں ہم کھڑے ہیں، ہمیں کعبہ نظر آ رہا ہے بالکل سامنے، تو اس کی طرف رخ ہمارا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ہم پھر گئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. لیکن کعبہ ہم جیسے اس طرف نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اس رخ میں کعبہ ہے، یہ جہت، یہ سمت، یہ دشا میں کعبہ اس طرف ہے، آگے ہم اس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں اگر 45 ڈگری یا بعض نے کہا 90 ڈگری تک بھی اگر ہم گھوم گئے، مثال کے طور پر بالکل یہاں سے میجر ٹیپ لے کے اگر ناپنے بیٹھیں گے تو کعبہ سامنے نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا اس طرف ہو یا تھوڑا اس طرف ہو، لیکن ہماری نماز ہو جائے گی درست. جسے ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہو بعض مرتبہ، اور ٹرین میں نیت باندھی اور ہم نے بالکل موبائل کے ذریعے جو کمپاس ہوتا ہے اس میں دیکھ لیا کہ بھئی ہاں اس جانب کعبہ ہے، اور ٹرین گھوم رہی ہے، اتنا گھومی کہ 45 ڈگری تک، یعنی گول راؤنڈ بنایا ہم نے، اور بالکل 90 ڈگری اور اس کے بعد 45 ڈگری تک اگر ہم اتنا گھوم گئے تو بھی نماز ہماری ہو جائے گی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ رخ، وہ جہت ہم نے پکڑ لی ہے. بات میں اصل یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلے کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے. یعنی حضور ایسی طرف کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ تو سامنے آ ہی جاوے، جس رخ میں بیت المقدس پڑتا تھا، قبلہ اول جو ہمارا ہے، اللہ اس کو آزاد کرے، قبلہ اول جو پڑتا تھا اس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تاکہ دونوں طرف دونوں قبلے کا رخ ہو جاوے. یہ تھی مکہ کی بات. اب آپ آئے ہیں مدینہ. مدینہ جب پہنچے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا، تقریباً 16 یا 17 مہینے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے. لیکن آپ کی بار بار تمنا یہ تھی، آپ کی دل کی آرزو یہ تھی کہ اللہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر دے، یعنی نماز پڑھنے کا رخ جو بیت المقدس کی جانب ہے تو اس کو پھیر دیا جاوے. اس لیے قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں
کہ آپ نماز میں اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف، یعنی وحی کا انتظار کہ فرشتہ وحی لے کر آوے اور اس وحی میں یہ بتایا جاوے کہ اللہ کے رسول اب رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ 16-17 مہینے اس بات کو گزر گئے۔ آپ یہ مدینہ المنورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، دو قبلوں والی جو مسجد جس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے اور اس موقع پر حکم آیا کہ اب اللہ نے آپ کے لیے وہ قبلے کو پسند کر لیا ہے، وہ قبلہ بنا دیا جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ۔ لہذا 16-17 مہینے کے بعد پھر آپ نے بیت المقدس کی جانب سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف آپ نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اب مدینہ میں ایک بحث چھڑ گئی۔ ظاہر سی بات ہے یہودی جو تھے وہ مدینہ کے اندر موجود تھے، اور یہودی ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو زیادہ یہ لوگ مانتے تھے۔ لہذا یہودیوں کو یہ پسند تھا کہ قبلہ جو ہے وہ وہیں بیت المقدس کی جانب رہے، تو انہوں نے ایک بحث شروع کر دی۔ بحث یہ شروع کی کہ اب کیا ہوا، ان کو کس چیز نے وہ جو پہلے قبلہ تھا اس سے پھیر دیا گیا ہے۔ پھر الگ الگ قسم کی انہوں نے تعویلیں اور دلیلیں۔ اگر پہلے قبلہ صحیح تھا تو اس کا مطلب یہ ہے اب یہ قبلہ غلط ہے، اگر پہلے قبلہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے تو وہ 16-17 مہینے کی نمازوں کا پھر کیا ہوا، وہ ساری کی ساری بیکار گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کا جواب دیا ہے اور یہ چیز سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو، نیکی تو اس بات کا نام ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے نبیوں پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اور وہ تمام چیزوں پر ایمان ہو جس پر ایک مومن کا ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی دراصل بات اس میں یہ سمجھائی جا رہی ہے، ایمان دراصل اللہ کے ماننے کا نام ہے۔ پہلے اللہ آپ نے ہم سے یہ ماننے کو کہا تھا کہ قبلے کا رخ اس جانب رکھو، تو مان لیا گیا ہے۔ اب آپ کا حکم یہ آ گیا ہے کہ قبلہ اس جانب پھیر لو، تو ہم نے مان لیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہودیوں کی ایک خاص عادت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کو تورات میں سے یا اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں میں سے وہی چیزیں پسند آتی تھی جو ان کے مزاج کے مطابق میچ کرتی ہو، جو ان کے مزاج کے مطابق میچ نہیں کرتی تھی وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کو غلط قرار دیتے تھے یا اس کو کتابوں سے نکال دیتے تھے یا اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دراصل نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننا آ جاوے۔ اس لیے آپ دیکھیے نا، بہت سارے ہماری زندگیوں میں موقع ایسے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام کرنے کے اندر تو بہت سارا ثواب ہے، لیکن وہ کام ہم سے کروایا ہی نہیں گیا۔ اللہ یہ چاہتے نہیں یہ کرو، ایسے موقع پر اگر تم کرتے ہو اس کا مطلب میری مانتے ہو، تم اپنے دماغ کے مطابق چلتے ہو تو اس کا مطلب میری نہیں مانتے ہو، تم اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہو۔ جیسے اس کی موٹی سی مثالیں ہم بہت ساری اپنی زندگیوں میں غور کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے حج کا موقع ہے، ظاہر سی بات ہے اب حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہوں گے، ایسے اتنے سارے موقع آئیں گے کہ حجاج کو یہ لگے گا کہیں غلط تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو جائے گا، لیکن وہ کروایا گیا ان سے۔ جیسے مثال کے طور پر اب حج کے لیے کہاں بلایا ہے؟ مینا، مزدلفہ، عرفات، کیا ہے وہاں پر؟ پہاڑیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پکے خیمے بھی نہیں ہیں، وہی جو بنائے گئے وہاں ان کو رکنا ہے۔ اللہ کیوں اسی کے کمروں میں ہمیں نہیں رکوایا گیا؟ 1,00,000 حرم کی نمازوں کا ثواب ہم سے چھڑوایا گیا۔ اللہ فرماتے ہم دیکھتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لیتے، تم ہماری مانتے ہو؟ 9ویں تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد تو ایک ایسا موقع حاجیوں پر آتا ہے کہ بہت سارے شک شبے میں پڑ جاتے، نماز قضا کرنی ہے ہمیں۔ 9 تاریخ کو جب حجاج کرام عصر کے وقت میں، مغرب کا جیسے کہ وقت ہوتا ہے، جب عرفات سے نکلنا شروع ہوتے، راستے کے اندر مغرب کی نماز کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ مغرب راستے میں نہیں پڑھنی ہے، اللہ قضا ہو جائے گی، ہاں ہو جانے دو، اللہ وقت چلا جائے گا، ہاں ہو جانے دو۔ کہاں پڑھنی ہے؟ آگے مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد
مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت کے اندر ادا کرنی ہے۔ ایک سوال ہوگا، ہم گھر پہ رہتے ہیں تو ہماری ایک نماز بھی اگر قضا ہو جاوے، ایک نماز بھی قضا ہو جاوے تو کتنا بڑا گناہ۔ یہاں اللہ کا حکم، یہاں اللہ قضا کروا رہے۔ بس اللہ ہمارے مزاج کو، کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی سہولت، اپنی آسانی، اپنے دماغ کے اعتبار سے ثواب کو سمجھ کر کرنے والے بن جاوے۔ دین اس چیز کا نام ہے، جب اللہ کہے کرنا ہے تو اس کرنے کا نام ہے دین، جب اللہ منع کر دے کہ نہیں کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا نام ہے دین۔ یہ ہے دین، یہ ہے نیکی۔ اسی لیے اس آیت کو شروع یہیں سے کیا گیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی اس چیز کا نام ہے من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ جب اللہ پر ایمان آ گیا، اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا، اور اللہ کو مکمل دل و جان سے اگر بندے نے مان لیا اور تسلیم کر لیا، تو پھر یہی کہے گا اللہ آپ کا اس وقت کیا حکم ہے، اللہ آپ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ آپ اس وقت کیا تقاضا کرتے ہیں، اللہ آپ اس وقت مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ میری عبادتوں کے ذریعے سے، میری نیکیوں کے ذریعے سے آپ جو کہیں گے اس وقت کرنے کا نام یہ ہے نیکی، یہ ہے عبادت، یہ ہے ماننا۔ سب سے پہلے من آمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ بہت سارے لوگ آخرت کے دن کے بارے میں شک شبے کے اندر مبتلا ہے، خاص طور پر ناستک دہریے قسم کے، اور وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کر لی اور انہوں نے دنیا کو لاجک سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو دکھتا ہے وہی ہے صحیح، جو نہیں دکھتا ہے تو اس کے متعلق ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن دین، مذہب، عقیدہ اس سے آگے بڑھ کر ہے، غیب کی چیز۔ قرآن شروع ہی اس سے ہوا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ماننے کا نام۔ جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، پلسرات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، آخرت کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہی تو چیزیں غیب، یہی تو چیزیں ایمان۔ بھئی کیوں مانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، اور قرآن سب سے سچی کتاب ہے اور اللہ اصدق القائلین ہے، اور اس چیز کو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام کے اندر سچے ہیں، انہوں نے یہ بات ہمیں بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں، اس لیے ہم یقین کرتے ہیں۔ بھئی دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم ظاہری طور پر سوچے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہو، لیکن جب بہت سچے واسطوں سے ہمیں بتائی جائے، جیسے ابھی میں نے 2 دن پہلے تفسیر کے اندر ایک بات ذکر کی تھی، قرآن کی ایک آیت آئی 20ویں پارے کی پہلی آیت، 20ویں پارے کی پہلی آیت آئی، تو وہاں میں نے ایک بات ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اور دیکھیے جس نے یہ ریسرچ، یہ تحقیق نہیں پڑھی ہوئی جو میں بتانے والا ہوں، جس کے سامنے سے یہ بات نہیں گزری ہے، اس کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برسانے والے ہیں، اللہ پانی پیدا کرنے والے، اللہ بادل کو پیدا کرنے والے، اللہ آسمان سے پانی برسانے والے۔ لیکن ابھی جس ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، لوگوں نے ایسی ایسی ریسرچ، ایسی ایسی تحقیقات کر لی ہے کہ اگر بادل کسی جانب جا کر جمع ہو چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بارش جو 4 دن 5 دن بعد نیچرل طور پر، فطری طور پر ہونے والی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آج بارش کرنی ہے، تو یہ چیز پاسبل ہے، جس کو کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے آج کے دور میں۔ اور ایسا ہوا ہے، کرناٹکا میں ہوا ہے 2003-4 کے اندر، تمل ناڈو کے اندر ہوا ہے، اولمپک جب ہونے والا تھا چائنا کے اندر 2007-8 میں، تو اس وقت بھی ہوا ہے کہ پہلے سے بارش جو بادل نظر آئے تو اس میں سے کروا دی گئی، ایسے گیس چھوڑ کر، ایسی چیزوں کو چھوڑ کر۔ تو بعد جب تک یہ ریسرچ، یہ تحقیق نہیں، تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن تحقیقات ایسی بتا رہی ہے، ریسرچ ایسی بتا رہی ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت کے مخالف نہیں ہے یہ بات۔ اگر کوئی بہت سائنس کا علم جس کو حاصل ہو گیا ہے اور وہ یہ سوال کرے، تو پھر یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور یہاں پر ریسرچ اور تحقیق اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان بھی پانی برسا رہا ہے۔ انسان صرف اس پانی میں چھیڑ چھاڑ کر کے برسا رہا ہے، لیکن پانی پیدا کرنا
بخارات زمین سے اٹھانا، بھاپ اسٹیم زمین سے اٹھانا اور اس کو بادل بنانا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس پانی کو آپس میں ملانا، یہ کسی وہ جو ہے. اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت تفسیر میں کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی صرف اس دور میں اس چیز کا نام ہے، قدرت نے جتنی چیزیں پیدا کر دی ہیں اس دنیا کے اندر، ان سب چیزوں کو صرف جوڑ کے یا ان چیزوں میں کچھ کمی کر کے یا ان چیزوں میں کچھ ریسرچ اور تحقیق کر کے کوئی نئی چیز پیدا کر دی، اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی کہتے ہیں. نئی چیز بنا لینا، نئی چیز بنا لینا جو قدرت بنا رہی ہے، یہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کی آنکھ نہیں ہے، اندھا وہ پیدا ہوا ہے، یا کسی انسان کی آنکھ چلی گئی ہے، تو سائنس آنکھ نہیں پیدا کر سکتی. آج بھی سسٹم وہی کام کرے گا ڈونیٹ والا، بھائی کسی اور کی چاہیے جو قدرت نے بنا دی ہے فطری طور پر. خیر، تو میں غیب پر بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہو. بھئی آخرت کا دن ہوگا نہیں ہوگا، بھئی اتنی پکی اور یقینی چیز ہے جس کو ہمارے نبی نے بتائی ہے، اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. قرآن جیسی سچی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، اور جس قرآن کو، جس کتاب کو سچی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کتاب نے یہ بات جب لکھی ہوئی ہے تو ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. تو اس چیز کا نام ہے ایمان. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو آرڈر، جو حکم ان کو ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. وہ ایک مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور وہ الگ الگ کاموں پر اللہ نے ان کو متعین کیا ہے. ان فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. بھئی ایمان تو اسی چیز کا نام ہے، ایمان تو بس ماننے کا نام ہے. یہ دلائل عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے سمجھنا اگر کوئی چاہے تو موجود ہے، لیکن اگر کسی کی عقل میں نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود ماننے کا نام، اسی چیز کا نام ہے ایمان. 3 باتیں ہو گئی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب، اور اللہ کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. ساری کتابوں پر، جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہے، چاہے زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن مجید، ایمان سب کتابوں پر ہے. لیکن فالو ہم قرآن کو کریں گے. آج بھی اگر زبور، تورات، انجیل کا اگر کوئی ہمیں نسخہ مل جاوے کسی جگہ پر پڑا ہوا، تو ہم وہی ادب احترام کریں گے جو ہم قرآن کا کرتے. ادب احترام، وہ سچی ہے، جھوٹی ہے، بدل دی گئی ہے، وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن ہم اس کا ادب احترام ویسا ہی کریں گے. لیکن ہدایت اور ہدایت کا آخری ایڈیشن، یعنی اس دور میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چلنا قرآن پر پڑے گا. والکتاب والنبیین، اور اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے. ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ سب نبیوں پر، سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے. اس کے برخلاف اب یہود و نصارہ کو دیکھیں، کچھ نبیوں پر ان کا ایمان ہے اور کچھ نبیوں پر ایمان نہیں ہے. بلکہ انجیل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بہت سارے نبیوں کے بارے میں ایسی بات لکھی ہے کہ ایک مسلمان، عام مسلمان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے. ایک عام مسلمان کے بارے میں ایسا تصور نہیں کر سکتا. اتنی گندی اور اتنی غلط باتیں انجیل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بدل دی. اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی تھی وہ کتاب نہیں، بعد میں یہود و نصارہ نے جو اس میں تبدیلیاں کی ہے. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو جو آیتیں پسند آئی اس میں رکھا، جو نہیں پسند آئی اس کو تبدیلی کر دی. مالدار کے حق میں اگر کوئی جا رہی تھی اس کو باقی رکھا، مالدار کے خلاف جا رہی تھی تو پیسے دے کر ان آیتوں کو بدل دیا گیا. یہ سب چیزوں پر ہمارا سب سے پہلے تو ایمان ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو یہ تو ایک ایمان اور عقیدے کی بات ہو گئی. دوسری بات، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں اگر مال دیا ہے تو اس مال کو خرچ کیسے کرنا ہے وہ اس آیت میں بیان کیا ہے. دیکھیے ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر مال ذکر کیا گیا ہے، پھر آگے عبادتیں آ رہی ہے. مالی عبادت اور مالی معاملات ایک ایسی اتنی زبردست چیز ہے، جب تک کوئی بندہ کسی کا معاف نہیں کرے گا، یعنی ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ ہوا اور ہم یہ سمجھ لیں کہ حج پڑھ لیں گے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے پورے رمضان کے اندر، خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے معافی، تو جب تک جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے
جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو مالی معاملات معاف نہیں ہوں گے. مالی معاملات کا معاملہ اسی لیے تو کہتے ہیں، بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو پکی سچی توبہ. تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ اس چیز کا نام ہے جو پچھلے گناہ ہوئے اس سے معافی مانگے، جو گناہ میں مبتلا ہے اس سے فوراً نکل جاوے، آئندہ پکا ارادہ کرے کہ اللہ اب یہ نہیں ہوگا، اور اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، کسی آدمی کسی شخص کے ساتھ ہے، فوراً اس کے معافی تلافی کر کے اس سے معافی مانگے اور اس سے معاملے کو کلیئر کرے. مالی حق بنتا ہے تو اس کو مالی حق دے کر وہ معاملے کو کلیئر کرے، تب جا کے یہ پکی توبہ ہوئی ہے، ورنہ صرف توبہ توبہ کی تسبیح پڑھنے سے یہ توبہ نہیں کہلائے گی. تو دوسرے نمبر پر اس آیت میں، اچھا اس آیت کے متعلق مفسرین نے بڑی عجیب بات یہ لکھی ہے، اس آیت میں پورے ایمانیات کے یعنی ایک مسلمان ہونے کے 16 اصول اللہ نے بیان کیے ہیں. ان 16 باتوں پر اگر کوئی قائم ہو گیا، گویا یوں سمجھ لیے اس نے پورے مکمل ایمان کے اوپر اپنے آپ کو جما لیا ہے. سب سے پہلے تو عقیدے اور ایمان اور فیت کی بات جو میں نے ذکر کی کہ بھئی یہ ہے. دوسرے نمبر پر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علی حبی. اچھا قرآن میں جہاں بھی مال خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے ہر جگہ پر علی حبی ہی آیا ہے، یا یوں آیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ علی حبی، یعنی ہر جگہ پر علی حبی علی حبی علی حبی. کیا مطلب علی حبی کا؟ مال خرچ کرنا اللہ کی محبت میں، یعنی مال اس وجہ سے دینا، چاہے رشتہ دار کو دے رہے ہو، کسی غریب کو دے رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اللہ کے واسطے دے رہے ہو، مالی مدد کسی کی کر رہے ہو، ہر موقع پر اللہ کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہمیں کسی کا جزاک اللہ بھی نہیں چاہیے، کوئی ہمیں یہ کہے کہ شکریہ جزاک اللہ آپ کا بڑا احسان، نہیں، ہم نے تو اللہ کو دکھانے کے لیے یہ چیز کی ہے. ہر جگہ پر مالی معاملات میں یہ بات ہے، اور ہے ایسے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے. تو مالی معاملات میں دوسرے نمبر کی دوسری جو بات ہے وہ مالی معاملات. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، سب سے پہلے مال خرچ کرنا علی ذوی القربى، رشتہ داروں کے اوپر. اب یہ رمضان گزرا، بہت سارے لوگوں نے اپنی زکوٰۃ للہ بہت سارے رقموں کو دور دور تک اور بہت سارے لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 2.5 سال کے عرصے کے اندر ایسے لوگ کھڑے کر دیے ہیں کہ جو پہلے سال زکوٰۃ لینے والے تھے، دوسرے سال جب زکوٰۃ کا رجسٹر لے کر دینے والا پہنچا کہ بھئی آپ کی گزشتہ اتنی زکوٰۃ تھی، ہم آپ کو دینے کے لیے آئے بیت المال میں سے، تو ہم تو نکالنے والے بن گئے اس سال زکوٰۃ. زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی اس وجہ سے آیا ہے اسلام کے اندر، اس کی حکمتیں اس وجہ سے آئی ہے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر ایک بندہ اس میں سے یعنی ہر تکلیف میں سے نکلنے والا بنے، اور جتنا زیادہ اور جتنا بہترین ہو سکے دنیا کے اندر سے، ایک علاقے کے اندر سے، قوم کے اندر سے غریبی ختم ہو جائے. اسی وجہ سے رکھا ہے. لیکن عجیب حال ہے لوگوں کا، لوگ زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے، مستحق ہونے کے باوجود بیاج اور سود کی رقم وٹ کے ساتھ لیتے ہیں. بیاج اور سود میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بے عزتی بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑی زبردست بے عزتی اور گناہ ہے. سود کھانے والا اتنے خطرناک گناہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، بھئی یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے، یہ شرم کی بات نہیں کہ مستحق ہے تو ہم لے سکتے ہیں. تو خیر رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین تنگ دست حالات میں ہے اس کے اوپر مال کو خرچ کرنا، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ، وَالسَّائِلِينَ، سوال کرنے والے کے ساتھ، وَفِي الرِّقَابِ، اور جو جیلوں میں بند ہو چکے ہیں یا جن کی گردن قیدیوں کے اندر پھنس چکی ہے، یعنی جو اپنی گردن کے اعتبار سے بند چکے ہیں کسی کے اندر، غلامی کے اندر، قید بھی اسی. بہت سارے کیسز ایسے چل رہے ہیں، معمولی رقم ان کے پاس ادا کرنے کی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی سالوں کی ان کی سزائیں بڑھ گئی ہے. ہم تحقیق کریں ایسے لوگوں کو، ایسی سنستھاؤں سے، ایسے لوگوں سے ہم کانٹیکٹ کریں کہ بھئی کوئی ایسا موجود ہے مسلمان کے جو یا بے قصور، مسلمان ہی نہیں کوئی بے قصور، کہ جس کو کسی شک کے اندر کسی وجہ سے اندر اس کو قید کر لیا گیا، اب اس کے بعد جرمانے کو چھڑانے کی رقم موجود نہیں ہے. اگر یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا ہوگا، اور یہ ایمانی شعبے میں سب سے اوپر والا شعبہ ہوگا.
दो बातें हो गई ईमानी शोबों में से, वातल माल अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वस्साइल व फिर रिक़ाब। अब आगे इबादत का जिक्र आ रहा है, व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़काह, नमाजों की पाबंदी हो और ज़कात खुशदिली के साथ अदा करने वाले हो, ज़कात अदा करने वाले हो। आज जरूरत इस चीज की है कि ज़कात को तरतीब से बेहतर अंदाज में ऐसे तरीके पर अदा करने वाले हम बने कि हम किसी मुसलमान को पग भर कर देवे, यानी उसको ऐसा बना दिया जावे आइंदा साल वो खुद ज़कात निकालने वाला बने या कम से कम न लेने वाला बने। लेकिन अब लेने वालों का भी हाल बहुत सौ का ऐसे हो गया है कि बस जितनी आती है आने दो, रुकने का नाम नहीं। तो फिर ऐसे मौके पर कहा जाएगा ऐसे ऐसे लोगों को कि जो बगैर जरूरत के मांगे, हदीस पाक में आता है जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा। कयामत का दिन होगा और एक शख्स लाया जाएगा जिसके जिस्म के ऊपर गोश्त बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, गोश्त होगा ही नहीं, वो बिल्कुल हड्डियां बना हुआ होगा। लोग उसको पहचान लेंगे कि ये वो शख्स है जो बगैर जरूरत के मांगा करता था, कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही मांगा करता था। ऐसों का हाल ये होगा। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, ज़कात अदा करे, नमाजों की वक़ाम सलावात ज़का वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब किसी के साथ कोई अहद कर लेवे, कोई वादा कर लेवे तो उसको मुकम्मल तौर पर अदा करने। वादा खिलाफी देखिए कितनी आम हो गई है। वादा खिलाफी हर दौर के अंदर आप उठाकर देखिए, हमारे समाज के अंदर माली मामलात के एतबार से देख लीजिए, दूसरे और चीज़ों के एतबार से भी वादा करते ही इसलिए कि अभी तो इसको टाल दे, अभी तो इसको रुखसत कर दे, बाद में देखेंगे जब मौका होगा किसी भी तरीके से। तो अल्लाह ने इस आयत में फरमाया वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आगदू, और फिर आखिरी बात इस आयत में जो जिक्र किए वस्साबिरीन फिल बअसाई वज़र्राई वहीनल बअस, ये 16 उसूल जो ईमानियात के मेन पॉइंट है इस आयत में आ गए। सब्र करने वाले हो, सब्र का मतलब क्या है भाई? तकलीफ, चोट लगी, बीमार पड़े, एक्सीडेंट हो गया, उसी वक्त सबर। सबर का मतलब यह है नामुवाफिक हालात भी पेश आ गए तो उस मौके पर भी अल्लाह के लिए सबर कर लिया। वस्साबिरीन फिल बअसाई, तंगी में, वज़र्राई, बीमारी के अंदर, वहीनल बअस, लड़ाई के मौके पर जम जाने वाला हो, सब्र करने वाला। अल्लाह ने ऐसे लोगों के, ये जो 16 लोग मैंने बयान किए हैं, इनके मुतालिक फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग सही माना में अल्लाह से डरने वाले हैं। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ईमानियात, अकीदा, अकाइद के एतबार से मजबूत कर दे, माली मामलात के एतबार से मजबूत कर दे, ईमानियत और इबादत के मुतालिक मजबूत कर दे, और हालात परेशानी जब भी इंसान को आवे तो उस एतबार से भी अल्लाह हमें मजबूत कर दे। अल्लाह से हम दुआ करते, अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।